اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاء اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 19 دیکھیں گے، لیکن کچھ حصہ جو ہمارا 18ویں پارے کا رہ گیا تھا پہلے وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو آگے شروع کریں گے۔ سورۃ الفرقان مکی صورت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر مشرکین کے جو اعتراضات تھے ان کے جوابات اس میں دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت حق سے منہ موڑنے کے برے نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے۔ آغاز ہوتا ہے کہ بہت بابرکت ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو۔ بابرکت، محسن، باخبر، بلند و برتر ہستی جس نے یہ کسوٹی یعنی قرآن پاک نازل کیا جو حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی کتاب ہے، اور سارے جہان والوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ لیکن ہم اس کو سمیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو آگے نہیں پہنچا رہے، نہ خود سمجھ رہے ہیں اور نہ اسے پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان اس بابرکت کتاب کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیتا ہے، انبیاء پر اعتراضات کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے کفار اعتراض کرتے تھے کہ یہ فرقان من گھڑت ہے، خود گھڑ لیا انہوں نے، کوئی اور مدد کرتا ہے لکھنے میں، اور یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتا ہے یہ رسول، بشر کیسے رسول بن گئے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ نازل ہوا، کوئی خزانہ، کوئی باغ ہی ان کو دے دیا جاتا، یا ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اس طرح کے اچھے اعتراضات کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس صورت میں اعتراضات کا جواب دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ چاہتا تو یہ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن اصل بات کیا ہے کہ یہ بہانے وہ لوگ بناتے ہیں جو آخرت کے منکر ہیں، اور ایسے منکرین کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بشارتیں ہیں۔ آیت نمبر 17 سے 34 تک ان معبودوں کا ذکر ہے جو مشرکین نے بنا لی ہیں، اور اس میں فرشتے، جن، انبیاء، صلحاء، اولیاء، یہ ان خاص طور پہ ان کا ذکر ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا اور پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا، لیکن وہ جواب دیں گے کہ ہماری تو یہ مجال نہ تھی، لیکن ان کو اور ان کے والدین کو تو نے اتنی نعمتیں دیں کہ یہ نعمتیں پا کر گمراہ ہو گئے تھے۔ تو آج مسلمانوں کی کثیر تعداد اس طرح کی شرک میں گرفتار ہے۔ صحابہ کرام اور اولیاء اللہ میں سے کوئی مشکل کشا بنا لیا ہے، کوئی رزق دینے والا، کوئی دعائیں سننے والا، اور اس طرح کی چیزیں دیکھیں، ان پہ ہم غور کریں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں لیکن 9واں دروازہ دنیا کے ایک ملک میں موجود ہے، وہ کون سا ہے اس پہ سوچیں۔ تو یہ آیات بہت خوفناک ہیں اور ہمیں جھنجھوڑتی ہیں۔ اگلی آیات میں آخرت کے سخت مناظر ہیں کہ جن کو دیکھ کے مجرم چیخ اٹھیں گے اور انسان پچھتائیں گے، اور جو باتیں وہ کریں گے، یہاں پہ جو آیات میں فرمائی ہیں 3-4 باتیں فرمائی ہیں کہ قرآن اور دعوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کرنے پہ پچھتائیں گے، غلط دوست بنانے پر پچھتائیں گے، اور کہیں گے کہ کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، یعنی جس دوست نے گمراہ کیا جس کی وجہ سے دوزخ میں گئے۔ اور تیسری بات جو ہمیں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن کہہ دیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کیا میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو نشانہ تصدیق بنا لیا تھا، یعنی اس پہ توجہ نہیں دیتے تھے، اس کے مضامین پر باتیں بناتے تھے۔ یہ 1400 سال پرانا اگرچہ یہ کلام ہے جو اللہ نے فرمایا، لیکن آج جو کہتے ہیں کہ آج یہ قابل عمل نہیں ہے، اس کے قوانین ظالمانہ ہے، یہ انصاف پر مبنی نہیں ہے، یہ عورتوں کے حقوق کی ضمانت نہیں دیتا، عورت کی گواہی عادی کر دیتا ہے، وراثت کی ٹھیک نہیں ہے، پردے کا حکم ٹھیک نہیں ہے، معاشی نظام ٹھیک نہیں ہے، سود کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتی معیشت، ہر چیز پر اعتراض ہے۔ تو یہ قرآن پر اعتراضات ہیں۔ اللہ کا خوف کریں، وہ تمام لوگ اور وہ دانشور جو قرآن کے احکام کو اس طرح سے چیلنج کرتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا مقدمہ لے کر کھڑے ہوں گے اور اللہ سے بچانے والا کوئی پشتبان ان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 35 سے 40 تک سابقہ قوم کی مثالیں سنا کر نصیحت کی گئی، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، قوم نے جھٹلا دیا، نوح علیہ السلام، عاد اور سمود، ان سب کا تذکرہ کیا، اور اللہ کہتا ہے کہ سب کو عذاب آنے سے پہلے مثالیں دے دے کر سمجھایا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا کہ جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لی ہے، یعنی ایسے لوگوں کو جانوروں سے تشبیہ دی بلکہ یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اور دیکھیں، غور کریں، بدترین معبود خواہش نفس ہے جس میں مبتلا ہو کر اللہ کے پیغام کو نہیں مانتا اور انسان گمراہ ہوتے ہیں، اور یہی اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ ہم جنس پرست بنتے ہیں، سود کھاتے ہیں، وراثت کھاتے ہیں، رشوت، کرپشن اور بددیانتی کرتے ہیں، بے پردگی، بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ ان سب کا محرک کیا ہے؟ خواہشات نفس، مفادات۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 45 سے لے کے اس اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں پہ غور کرو، اللہ نے نشانیاں پیش کی ہیں کہ سائے کا آنا اور جانا، رات کا لباس بننا، دن کو جی اٹھنا، ہوائیں، بارش، سمندر، یہ ساری چیزیں
اور اللہ تعالیٰ نے انسان کا خاندان بنایا، اس کا نسب اور سسرال کے رشتے بنائے۔ یہ سب مثالیں دیکھ کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں سبق ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں اور اپنے رب کو نہیں پہچانتے۔ آیت نمبر 51 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ اس قرآن کو لے کر جہاد کبیر کریں، اپنی انتہائی کوشش کریں اس کی سربلندی اور نفاذ کے لیے، زبان، قلم، مال، جان، ہر چیز کو اس راہ میں استعمال کریں تاکہ لوگ اللہ کا پیغام سمجھ لیں اور دنیا کے دکھ دور ہو سکیں۔ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں رحمان کے اصلی بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کے پسندیدہ اور پیارے بندے کیسے ہوتے ہیں، کہ زمین پہ نرم چال چلتے ہیں، متکبر نہیں ہوتے، جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، بلا وجہ بحث مباحثہ نہیں کرتے، راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی راتیں فلم اور لہو و لعب میں نہیں گزارتے۔ پھر چوتھی بات فرمائی کہ جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ دعا ہے یہاں پر ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اور جہنم کا عذاب بہت ہی جان کا لاگو ہوگا، یعنی عبادت کر کے متکبر نہیں ہو جاتے کہ جنت بک کرا لی ہے بس اب جو مرضی عمل کریں، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ پھر خرچ میں اعتدال اختیار کرتے ہیں، نہ فضول خرچی نہ بخل، بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں جس میں شرک، قتل اور زنا شامل ہے، اور درمیان میں اللہ نے بشارت دی ہے کہ اگر کسی نے سابقہ زندگی میں گناہ کیے ہیں اور وہ توبہ کر لے تو اللہ نہ صرف اسے معاف کر دے گا بلکہ اس کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا۔ بہت بڑی بشارت ہے۔ پھر فرمایا وہ جھوٹ اور جھوٹی بات سے اجتناب کرتے ہیں، جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، فضول اور لا یعنی کاموں میں نہیں پڑتے، پھر اللہ کی آیات پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے، غور کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ پھر 10ویں صفت یہ بتائی کہ اپنی اولاد اور ازواج کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ رب ہمیں ہماری بیویوں اور شوہروں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ بہت اہم اور خوبصورت دعا ہے جو مومن کے لیے اہل خانہ کی تربیت کا ایک ہدف سیٹ کر دیتی ہے کہ کیسے تربیت کرنی ہے، کہ صرف نیک نہیں بننا، نیکی اور تقوی میں مقابلہ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، دنیا کو نیکی میں لیڈ کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کو جنت کے بالا خانے ملیں گے، اعلیٰ ٹھکانے ملیں گے۔ اور آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں پکارتے تو اللہ کو بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہاں سورہ فرقان ختم ہوتی ہے، سورہ شعراء آگے شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے اور اس میں شعراء کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا یہ نام رکھا گیا۔ پس منظر وہی ہے کہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کہتے، کبھی مجنون، کبھی نشانی مانگتے، کبھی کہتے کہ قوم کے بیوقوف طبقے اور چند نوجوان آپ کی بات مان رہے ہیں، اور اگر کوئی خاص بات ہوتی تو شیوخ اور شرفا قبول کرتے، تو طرح طرح سے اذیتیں دیتے تھے، اور یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سہانے روح بنی ہوئی تھی۔ تو آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اس غم میں اپنی جان کھو دیں گے کہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم چاہیں تو آسمان سے نشانی نازل کر دیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، لیکن یہ لوگ رحمان کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت سے منہ موڑتے ہیں۔ اس کے بعد 10ویں رکوع تک جو مضمون مسلسل بیان ہوا ہے کہ طالب حق لوگوں کے لیے اللہ کی زمین میں ہر طرف نشانیاں ہیں، لیکن ہر طرف لوگ ایمان نہیں لاتے، نہ زمین و آسمان کی نشانیاں دیکھ کر، نہ انبیاء کے معجزات دیکھ کر، حتیٰ کہ ہلاکت اور عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے تاریخ سے 7 قوموں کی مثال پیش کی گئی ہے جنہوں نے کفار مکہ کی طرح ہٹ درمی سے کام لیا اور بالآخر تباہ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رکوع نمبر 5 میں مفصل ذکر ہے کہ انہوں نے قوم کے بتوں سے بیزاری کا اظہار کیا اور اپنے رب کی تعریف کی کہ میرا رب تو وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بیمار ہوں تو شفا دیتا ہے، موت دے گا پھر دوبارہ زندگی دے گا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پہ دعا ہے، دعا کو بھی ہم یاد کریں، ربی حب لی حکم والحقنی بالصالحین، لمبی دعا ہے، آیت نمبر 83 اور 87 تک، تو اس دعا کو بھی یاد کریں۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کے روز صرف اس کو فائدہ ہوگا جو رب کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا، لیکن قوم ان کی بات نہ مانی۔ پھر نوح علیہ السلام آتے ہیں، اس کے بعد قوم عاد، سمود، قوم لوط، قوم شعیب، سب نبیوں نے آ کر ایک ہی بات کی، الا تتقون انی لکم رسول امین، تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے پاس رب کی طرف سے امانت دار رسول ہوں۔ لیکن سب قوموں نے نبیوں کی بات نہ مانی اور اپنے گمراہ لیڈروں کی پیروی کی اور اپنے سیاہ کرتوت اور اپنی خواہشات نہ چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ ان قوموں کے تذکرے کے بعد فرماتے ہیں یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اور یہ آیت اس سورہ میں 9 مرتبہ آئی ہے، اور اس سورہ میں ہر قوم کے تذکرے کے بعد یعنی اس آیت کو دہرایا گیا ہے، رب تو رحیم بھی ہے اور زبردست بھی۔ اب یہ تم لوگوں نے خود طے کرنی ہے کہ تم اپنے آپ کو اس کے رحم کا حقدار بناتے ہو
یا قہر کا۔ اور آخری رکوع میں اس بحث کو سمیٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگ نشانیاں ہی دیکھنا چاہتے ہو تو آخر وہ خوفناک نشانیاں دیکھنے پر کیوں اصرار کرتے ہو جو سابقہ تباہ شدہ اقوام نے دیکھی۔ اس قرآن کو دیکھو، یہ عربی زبان میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ان کے ساتھیوں کو دیکھو۔ کیا یہ کلام کسی شیطان کا کلام ہو سکتا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن یا شاعر نظر آتے ہیں؟ آپ کے کردار کی گواہی کی طرف اشارہ ہے۔ یہیں پہ شاعروں کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ ان میں سے اکثر بہکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن سوائے مومنین کے۔ اور ہم سب کے لیے بھی اس سورہ میں یہی پیغام ہے کہ اس قرآن پر غور و فکر کریں، سابقہ اقوام کے حالات سے سبق حاصل کریں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو اور اللہ پر توکل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو تسلی اور پیغام کہ جنہوں نے دین کا کام کرنا ہے اللہ کے بھروسے پہ اپنا کام جاری رکھیں اور ان کفار اور مشرکین اور ان کے کاسالسوں سے نہ ڈریں، اللہ ان کے ساتھ ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آج جس طرح کا پوری اسلامی تحریکوں کے ساتھ حشر ہو رہا ہے پوری دنیا میں، ان کے لیے بہت ہی تسلی والی آیات ہیں۔ یہاں سورہ شعراء ختم ہوتی ہے اور سورہ نمل شروع ہوتی ہے۔ سورہ نمل مکی صورت ہے۔ آج کے پارے میں تھوڑا سا اس کا حصہ آئے گا، باقی کل آئے گا انشاءاللہ۔ سورہ شعراء میں ہلاک شدہ قوموں کے منفی رویوں سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت تھی، جبکہ سورہ نمل میں ان سابقہ اقوام کا تھوڑا سا تذکرہ ہے، لیکن اس کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثالی بادشاہت اور ملکہ سبا کا دعوت کی جانب مثبت رویہ پیش کر کے مثال دی گئی ہے۔ تو آغاز اس کا بھی ایسے ہی ہے کہ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں جو مومنین کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ کون مومنین؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کو نہ ماننے والوں کے لیے فرمایا کہ اللہ نے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے ہیں اور وہ اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی میں بھٹک رہے ہیں، خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آیت نمبر 7 سے 14 تک موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے جانے کا ذکر ہے اور فرعون کی سرکشی اور انکار اور پھر اس کے انجام سے باخبر کیا گیا ہے۔ 15 سے 44 تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت الہیہ، اس کی کچھ صفات بتائی گئی ہیں اور ان کے جذبہ تبلیغ اسلام پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، دونوں نے اس فضیلت پر شکر ادا کیا۔ داؤد علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھیں اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھیں۔ اسی سورہ میں چونٹی کا ذکر ہے جو ان کے لشکر کے راستے میں آئی تو ایک چونٹی نے باقی چونٹیوں سے کہا کہ بل میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ یہاں سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، آگے اس کو پوری پڑھیں تو بعدک الصالحین تک، تو یہ دعا بھی یاد کرنے والی ہے کہ اللہ مجھے روک کے رکھ کہ میں تیرا شکر ادا کروں، اور جو میرے والد پہ تیری نعمتیں ہیں اس کا بھی شکر ادا کروں، اور مجھے اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل فرما۔ پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ذکر ہے، سب پرندے حاضر تھے، ہدہد نہ تھا، اور جب آیا تو اس نے آ کر ایک سورج پرست قوم کا تذکرہ کیا جن کی ملکہ ایک عورت تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ہاتھ ملکہ کو دعوت دین کا خط بھیجا اور مطیع ہو کر آنے کو کہا۔ ملکہ نے جواباً ہدیے بھیجے جو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا اور لشکر کو تیاری کا حکم دیا، لیکن اتنے میں ملکہ فلسطین ان کے پاس آنے کا ارادہ کر لیا تو سلیمان علیہ السلام نے ایک علم رکھنے والے شخص کے ذریعے اس کا تخت اپنے دربار میں منگوا لیا، اور حضرت سلیمان ہر موقع پہ اللہ کا شکر ادا کرتے جا رہے ہیں۔ ملکہ مطیع فرمان ہو کر آ گئی اور اپنا تخت دیکھ کر اس کو ان کی طاقت کی نشانی سمجھی اور ایمان لے آئی۔ گویا اس نے تکبر نہ کیا، اللہ کی نشانیاں دیکھ کر ایمان قبول کر لیا۔ جب حق اس پر واضح ہو گیا تو اس کا نفس، اس کی حکومت، آباء و اجداد کا دین، کوئی چیز بھی اس کو قبولیت حق سے نہ روک سکی، اور یہ میسج مشرکین مکہ کو بھی دیا گیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا گیا۔ اسی طرح اگلے رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت صالح کو قتل کرنے کی سازش کی گئی اور 9 قبیلوں کے سرداروں نے جتھا بنایا اور قتل کا پلان بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی چال ان کے اوپر الٹ دی اور ساری قوم تباہ کر دی گئی۔ یہاں مشرکین مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے نکل گئے۔ پھر پارے کے آخر میں سوال پیش کیا جاتا ہے کہ ان سے پوچھو کیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ اس کا شریک بنا رہے ہیں، یعنی اصل مضبوط سہارا اللہ کا سہارا ہے۔ تو سورہ نمل کا اتنا حصہ جو ہے یہ آج کے پارے میں ہے، باقی کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تینوں صورتیں جو ہم نے پڑھی ان کے اسباق پہ اگر ہم غور کریں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں، دوست اچھے بنانے ہیں جو آخرت کی یاد کرانے والے ہوں، قرآن پاک پر غور و فکر کرنا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا، اس پہ عمل کرنا ہے،
خواہش نفس کی بجائے اللہ کے احکام کی پیروی کرنی ہے، زمین اور آسمان اور سابقہ اقوام کی نشانیوں پر غور کرنا ہے، عباد الرحمن کے صفات کا مکمل علم حاصل کرنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے، اور جو دعائیں ان صورتوں میں آئی ہیں ان کو یاد کرنا ہے، اور قریبی رشتہ داروں تک دین کی دعوت پہنچانی ہے، اور دین کا کام کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، کسی سے نہیں ڈرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔